बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैदी नंबर 804 ने जेल कबूल कर ली, लेकिन कौम के लूटे हुए 1100 अरब रुपए के एनआरओ पे कोई समझौता नहीं किया। यहाँ तक अपना केस भी नई नैब की तरमीम से फ़ायदा उठा के ख़त्म करवाया जा सकता था। कैदी नंबर 804 ने एफिडेविट दिया नैब को कि मैं नई नैब की तरमीम से कोई फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। नाज़रीन, 1100 अरब की करप्शन के केसों पे जो एनआरओ दिया गया था, उस केस का फैसला आज महफूज कर लिया गया है। इसके हवाले से आपको तफसील बताता हूँ, लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ जो सामने आ रही है, अमरीकी सफ़ीर वाइस रॉय डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में हकीकी हुक्मरान की तरह घूम रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को। वो मैसेज क्या है, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ आप ये वीडियो देखें। ये अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की आज आईजी पंजाब मुलाकात हुई है। अब ज़रा आप समझिएगा कि अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात होती है, फिर मरियम नवाज से मुलाकात होती है और अब आईजी पंजाब से वो मुलाकात करते हैं। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है तो आपको सारा खेल समझ आ जाएगा, कहानी समझ आ जाएगी। इमरान खान ने आवाज़ उठाई कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आलमी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए। तहरीक इंसाफ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत एक्टिव हैं, तो अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं, कार रैलीज हो रही हैं, कांग्रेसमैन और सेनेटर से राब्ते किए जा रहे हैं कि आप अमरीकी हुकूमत को बताएं कि पाकिस्तान में आइन ख़त्म हो गया है, इलेक्शन ना करवा के जमहूरियत रौंद दी गई है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अमरीका में इन सब पे दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन अमरीका का रद्द अमल आया है। और वो रद्द अमल क्या है? वो रद्द अमल ये है कि जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इस शख्स ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, उस फैसले के आने के बाद अमरीकी सफ़ीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। ये एक मैसेज था अमेरिका की तरफ से कि हम इसके पीछे खड़े हैं, हमारी पूरी सपोर्ट है ये आइन तोड़ने में, तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये 25 करोड़ अवाम को मैसेज था, ये सुप्रीम कोर्ट को मैसेज था। आपको याद है 2007 में जब नवाज शरीफ और बेनज़ीर वापस आए थे, तो इनकी वापसी तय की थी अमेरिका ने और बरतानिया ने। अब बरतानिया की जो सफ़ीर है जेन मैरियट, वो भी पाकिस्तान में मुलाकातें कर रही है, मरियम नवाज से भी उसकी मुलाकात हुई है और फिर अमरीकी सफ़ीर की भी मरियम नवाज से मुलाकात होती है। ज़ाहिर है कि एक और मामला तय हो रहा है कि नवाज शरीफ की सेफ वापसी कैसे होनी है, और इसके हवाले से भी पंजाब पुलिस से राब्ते की मैं आपको वजह बताता हूँ कि एक और एक्स्ट्रा भी वजह है। लेकिन सबसे पहली वजह कि जो लोग अमेरिका में आवाज़ उठा रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो बताते हैं ज़िले शाह को मार दिया गया, पंजाब में ही मौज़म को भी मार दिया गया, इसी तरह से इमरान खान का घर तोड़ा गया, इमरान खान को कत्ल करने की मल्टीपल कोशिशें हो चुकी हैं, इमरान खान के घर पे हमला हुआ, पूरी रात 48 घंटे का एक ऑपरेशन हुआ, किस तरह से शेल्स मारे गए। 9 मई को इमरान खान को जिस तरह से अगवा किया गया और उसके बाद जिस तरह अवाम के खिलाफ एक साजिश की गई, उसका सबसे बड़ा और अहम किरदार और मोहरा ये आईजी पंजाब ही है। ये सब कुछ अमेरिका में बताया जा रहा है कांग्रेसमैन एंड वेमेन को और सेनेटर्स को। इसका जवाब अमेरिकी सफ़ीर ने ऐसे दिया है कि आईजी पंजाब हमारा बंदा है और हम इसके साथ खड़े हैं, और जो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, लोगों को मार रहा है, कत्ल गारत कर रहा है, जराइम कर रहा है, हमारी पूरी सपोर्ट इसके साथ है। ये एक पहला मैसेज है। लेकिन दूसरी चीज़ को भी समझना है आपने, इलेक्शन को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मामला डायरेक्टली देखे जा रहे हैं। मरियम नवाज के साथ अगर नवाज शरीफ के आने की डील करनी है तो नवाज शरीफ ने लाहौर में लैंड करना है, ये कहा जा रहा है। लाहौर में लैंड करेगा तो पंजाब पुलिस ने उसको सिक्योरिटी भी देनी है, उसको गिरफ्तार करना है या नहीं करना, इस हवाले से भी मामला पंजाब पुलिस से भी तय डायरेक्ट अमरीकी लेवल पे किए जा सकते हैं। तो मल्टीपल वजूहात हैं जो अमरीकी सफ़ीर एक्टिव हुआ है और सारे काम खुद कर रहा है, फिजिकली शो करके वीडियोस बनाई जा रही हैं। 25 करोड़ लोगों को ये पैगाम है कि तुम च्यूंटियां हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ये पैगाम दिया गया है। परवेज इलाही को 3 MP ऑर्डर के तहत जो दोबारा गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन साथ उनके बोलने पे पाबंदी लगा दी गई है, यानी बेसिकली उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। देखिए, इस तरह का फैसला शहरयार अफरीदी के लिए भी आया और शानदाना गुलजार साहिबा के लिए भी आया, और मुझे लगता है कि जिस नए मॉडल की तरफ जाया जा रहा है वो ये है कि लोगों को जेल में रखने के बजाय और तनकीद बर्दाश्त करने के बजाय लोगों को निकालो और अदालतों से उनके बोलने पे पाबंदी लगवा दो। आई थिंक ये नया मॉडल है। और अब खदशात ये हैं कम अज़ कम मेरे, कि अगर इमरान खान अगले 2, 4, 6 महीने में बाहर भी आते हैं तो किसी अदालत से किसी ऐसे केस में
ایسا فیصلہ کروا دیا جائے گا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ کوئی بھی بیان نہیں دیں گے، اور عمران خان کو چپ کروا دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نائل ہو چکے ہیں، کیونکہ عمران خان پارٹی کے سربراہ نہیں رہیں گے، تو پھر کہا جائے گا کہ آپ کا بولنا ویسے بھی ضروری نہیں ہے، اور عدالت کے حکم کے خلاف جا کے بولیں گے تو آپ پہ تو ہی نہیں عدالت لگے گی۔ تو اس طریقے سے آپ شاید کنٹرول کرنے کا پلان ہے، کیونکہ الیکشن کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ کو میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، کیری لوگر بل آپ ذرا پڑھ لیں یا چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اس کو سمرائز کروا لیں، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ امریکہ کو واحد مسئلہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی سے ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہ سویلینز کے کنٹرول میں آ جائیں۔ لیکن 76 سالوں میں جب ایسا پہلا موقع آیا کہ ایک سویلین لیڈر اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ واقعی پاکستان میں رول آف لا قائم کر سکتا تھا، ہر ادارے کو اس کے ڈومین میں بھیج سکتا تھا اقتدار میں آ کے، تو امریکہ اس ایک لیڈر کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ممالک کے صرف ذاتی مفادات ہوتے ہیں، کسی ادارے سے نہ انہیں تکلیف ہوتی ہے نہ وہ کسی کے دوست ہوتے ہیں۔ مفادات ان کے اگر الائن ہے آپ کے ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مفادات کا ٹکراؤ ہوگا تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو عالمی سطح پہ تعلقات میں کوئی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ اس طرح کے گرے ایریاز میں چلتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کل کو جو برے تھے وہ آج اچھے ہو گئے، کل کو جو اچھے تھے وہ آج برے ہو گئے۔ اور سب سے تابعدار خادم جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، عالمی سامراجی قوتوں کا، عالمی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے تابعدار بندہ، اور ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ کے بھی سب سے تابعدار بچہ ضیاء الحق کا پروجیکٹ، جس کی ایٹمی اثاثوں سے بھی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، وہ الٹیمیٹ پروجیکٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یہ نیا ماڈل ہے ناظرین، سب کو خاموش کروانے کا، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سب کو بس خاموش کرانے کا کوئی طریقہ نکالا جائے گا، کوئی ہارڈ فائر وال لگائی جائے گی، واٹ ایور جو بھی کیا جائے گا، لوگوں کو اور سختی کر کے چپ کروایا جائے گا۔ یعنی جو ملک چلا رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پہ تنقید نہ ہو۔ اس معاملے میں جنرل پرویز مشرف کو سب پہ ملکہ حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ تنقید سن لیتے تھے، تنقید برداشت کر لیتے تھے، وہ کالجز یونیورسٹیز میں جا کے بھی اسٹوڈنٹ سے لائیو کوسچن سنتے تھے، اور بڑے بڑے سخت ان سے سوالات کیے جاتے تھے، اور وہ ان کے جواب دیتے تھے وہاں بیٹھ کے۔ یہ ایک چیز ہے جو پرویز مشرف سے باقی لوگوں کو سیکھنی چاہیے، جو اقتدار کا شوق رکھتے ہیں لیکن تنقید برداشت نہیں کر سکتے۔ 1100 ارب کا جو این آر او دیا گیا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے شہباز شریف اور آصف زرداری نے جس طرح سے یہ 1100 ارب کا این آر او لیا ہے، عمر عطا بندیال صاحب نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو نیب کی ترامیم ہوئی ہیں، ان ترامیم کے بعد عمران خان پہ جو کیس بنائے ہیں نیب نے، ایک توشہ خانہ کا اور ایک کیس جو عمران خان پہ بنایا 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ دونوں کیس نیب ترامیم کے بعد تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیب کی ترامیم ایسے کی گئی تھی کہ اس میں یہ ثابت کرنا ہے اب آپ کو کہ اس بندے نے کوئی مالی فائدہ اپنی ذات کے لیے اٹھایا ہے، تب کرپشن ثابت ہوگی۔ نیب کیسے ثابت کرتا؟ القادری ٹرسٹ کیس میں پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، اور جو عمران خان نے القادر یونیورسٹی بنائی ہے القادر ٹرسٹ کے تحت، نہ عمران خان اس کا مالک ہے، نہ اس سے کوئی فیس لے سکتا ہے، نہ پیسہ کما سکتا ہے، نہ کرایہ لے سکتا ہے۔ لکھا ہوا ہے ان کے اگریمنٹ میں کہ اس سے عمران خان یا بشرا بی بی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کسی قسم کا مالی فائدہ، یہ ان کے اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تھی نیب کی نئی ترمیم جس سے عمران خان فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور یہ کیس 2 دن میں ختم ہو جاتا۔ عمران خان نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ نیب کی ترمیم ختم کریں، بے شک میرے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے، لیکن یہ میں این آر او نہیں دینے دوں گا ان کو، کیونکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میرے خلاف تو سیاسی کیس ہے، لیکن ان کو 1100 ارب روپے کا این آر او دیا گیا ہے، اس کو ریورس کروانا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے عمران خان ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے میں جیل میں بھی رہوں، میں قوم کے پیسے کی حفاظت جیل میں بیٹھ کے بھی کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، 3 ججز بیٹھے ہوئے ہیں اس بینچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ممکنات کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ یہ 2-1 سے فیصلہ آ سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک سائڈ پہ کھڑے نظر آئیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ قاضی گروپ کے وہ آپ کو دوسری سائڈ پہ کھڑے نظر آئیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ایکسکیوز یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، اور پارلیمنٹ پہ عدلیہ بالکل انکروچ نہیں کر سکتی۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ وہی جج ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو، ان تمام ججز میں یہ شامل تھے کہ قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس کے خلاف آپ فوراً ایکشن لیں، تو تب بھی پارلیمنٹ کے سسٹم میں انکروچ کیا گیا تھا، اور آرٹیکل 69 کی دھجیاں اڑائی گئی تھی عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے، کیونکہ انہی ججز کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کیا کرتے ہیں۔ منصور علی شاہ نے جو فیصلہ دینا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ کہیں گے جی پارلیمنٹ کو ہم نہیں چیلنج کر سکتے، وہی سپریم ہے،
اس کے بنائے ہوئے قانون کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس کے وہ بہت سارے حوالے بھی لے آئیں گے، پڑھے لکھے تو ہیں۔ لیکن عمر بندیال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کا اب یہ امتحان ہے کہ وہ ان نیب ترامیم اور ان کالے قوانین کو ختم کر کے نیب کے اصلی قانون کو بحال کرتے ہیں، جس کے بعد سارے کرپشن کے کیسز دوبارہ کھل سکتے ہیں، کیونکہ نیب چیئرمین اب ان کا اپنا لگایا ہوا ہے، اور جب نیب چیئرمین ہی اپنا ہوگا، یعنی ڈرائیور ہی اپنا ہوگا، تو اس گاڑی نے کدھر جانا ہے؟ لیکن ایونچولی ایک حلالی حکومت آئے گی اس ملک میں، عوام کے ووٹ سے آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ سارے کیسز کیونکہ بند نہیں ہوئے ہوں گے، کلوز نہیں ہوئے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، تو نیب امینڈمنٹس اور بہتر کرے گی، نیب قوانین کو اور بہتر بنائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی کرپشن پر سزائیں ہوں گی۔ بندیال صاحب اس کیس کا فیصلہ سنا دیں، ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا مسئلہ ہے اس کا فیصلہ سنا دیں، سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم کرنے کا بل یہ لائے تھے اس میں فیصلہ سنا دیں، یہ 3 فیصلے یہ سنا کے جائیں بندیال صاحب، تو قاضی مزید ایکسپوز ہو جائے گا، کیونکہ قاضی آنے کے بعد کوشش کرے گا کہ وہ لارجر بینچ بنا کے ان کو ریوزٹ کرے فیصلوں کو، یا ریویو میں یا کسی بھی طرح سے ان فیصلوں کو اڑا دے، تو قاضی پوری طرح سے ایکسپوز ہو جائے گا، کیونکہ یہ فیصلے بہت ضروری ہیں۔ اور پھر صدر مملکت نے جو قانون بنایا نہیں ہے وہ ایک سماعت کی مار ہے، جو آرمی ایکٹ اور آفیسر سیکرٹ ایکٹ میں بغیر ان کے دستخط کے قوانین سو کالڈ بنا لیے گئے ہیں۔ اگر چیف جسٹس اس کو لگاتے ہیں تو 1 دن کا نوٹس کریں اور صدر مملکت سے پوچھیں کہ آپ نے سائن کیے تھے یا نہیں، اور سیدھی سیدھی آئین کی تشریح ہوتی ہے کہ جناب جب صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے تو پہلی بار میں یہ قانون نہیں بن سکتا، بلکہ دوسری بار میں یہ قانون بنے گا جب ان کے پاس سیکنڈ ٹائم یہ آئے گا کسی اسمبلی سے۔ اور ان کو بھی اگر اڑا کے وہ چلے جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو مارشل لا لگ گیا ہے اس کے دن گنے جائیں گے اور الیکشن کروانے پڑیں گے۔ آخر میں بتاتا چلوں، اب نہ جانے یہ وقتی ہے یا کوئی پرماننٹ ہو رہا ہے، کیونکہ IMF کی جب ڈیل ہوئی تھی تو تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آرمی چیف کی ملاقاتوں اور یقین دہانیوں کے بعد 48 گھنٹے میں ڈالر 7 روپے نیچے آ گیا ہے اوپن مارکیٹ میں، یہ کل 334 کا تھا، آج 327 کا مل رہا ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اللہ کرے کہ ڈالر نیچے آ جائے، کیونکہ جس طرح ڈالر اوپر بڑھ رہا ہے IMF کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے ریٹ کو برابر رکھنا ہے، تو اوپن مارکیٹ اگر 334 340 50 تک چلی جائے گی تو آپ کو انٹر بینک کے ریٹ کو نومبر تک ادھر ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اس سے مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی ابھی اوپر ہی چل رہی ہیں، 85 سے اوپر ہیں، ابھی 88 پہ برنٹ ہے، تو وہ بھی نیچے آتا نظر نہیں آ رہا فوری طور پہ بہت زیادہ۔ آگے سردیوں میں ظاہر ہے کہ فیول کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہیٹنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے مغربی ممالک میں، تو گیس کا بہت زیادہ استعمال ہو جاتا ہے۔ پھر کرسمس کی وجہ سے فیکٹریاں زیادہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے چیزوں کی۔ تو اس سارے سیناریوں میں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر واقعی ڈالر کی قیمت انٹر بینک کے ساتھ آ کے میچ کرے، نہ کہ انٹر بینک کو اوپن مارکیٹ کے ساتھ میچ کرنا پڑے، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہوگا پاکستانی عوام کے لیے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔